بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی 6 کلاس کا جو نیو سلیبس ہے اس کی، اور اس کا چیپٹر نمبر 18 جو سا ہے یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا پرانی موٹر۔ اس کے جو سے خاص الفاظ ہیں یہ بھی کر لیے ہوئے تھے، ان کے یہ معنی بھی، اس کا مرکزی خیال بھی کر لیا ہوا تھا، اس کا خلاصہ بھی، اور اس کی جو سی تشریحات ہیں وہ بھی کر لی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی جو سی ایکسرسائز ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، شاعر کی کار کیسے چلتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا، شاعر کی کار رک رک کر چلتی ہے، یہ جب چلتی ہے تو دوہری شرمندگی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، کار کے چلنے سے ندامت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا، کار کے چلنے سے ندامت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ چلتی کم اور رکتی زیادہ ہے۔ اب اس سے اگلا سوال آئے گا، وفائے دوستیاں سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر آئے گا، وفائے دوست سے مراد ہے دوست کی وفاداری اور اخلاص۔ اب اس سے اگلا سوال آئے گا، کار کو خدا کے نام پر کیوں کھچوانا پڑتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا، کار کو خدا کے نام پر اس لیے کھچوانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ رک جاتی ہے جہاں جان پہچان کا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، غم دوراں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آئے گا، غم دوراں سے مراد ہے زمانے کا دکھ۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، آپ کو اس نظم کا کون سا شعر پسند آیا اور کیوں؟ اس کا جواب آئے گا، جو آپ کو شعر پسند آیا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو یہ بھی اس کا جواب آ سکتا ہے، مجھے آخری شعر پسند آیا ہے کیونکہ پرانی موٹر جب چلنے کو تیار کھڑی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کی ہوا نکلی ہوئی ہے، یعنی پرانی کار کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے آگے ہے سوال نمبر 2، نظم کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ اس کا الف والا ہے، برے بازار کی پوری ڈیش ساتھ چلتی ہے، اس کا آنسر آئے گا ملامت۔ اس سے نیکسٹ بے والا ہے، بہن کی ڈیش ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، کہ بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے جیم والا، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا، پکڑ کے کھینچی جاتی ہے ڈیش کے لائی جاتی ہے، یہاں پہ آئے گا جکر۔ اب لاسٹ والا ہے کہ ہر فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا کویسچن نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اس کا جواب آئے گا، جو ان سا پہلا الفاظ یعنی کہ پہلا لفظ ہے یہ ہے ندامت، اس کا جملہ آئے گا، پرانی کار ندامت کا باعث بنتی ہے۔ اگلا لفظ ہے ملامت، اس کا جملہ آئے گا، لوگوں نے چور کو ملامت بڑی نظروں سے دیکھا۔ اگلا لفظ آئے گا قدم رکھنا، اس کا جملہ آئے گا، ہجوم میں قدم رکھنا محال ہوتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ والا لفظ ہے فرلانگ، اس کا جملہ آئے گا، میرا گھر اسکول سے چاند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ اور لاسٹ والا لفظ ہے التجا، اس کا جملہ ہے، میری التجا ہے کہ ماں باپ کا ادب کریں۔ اب یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4، اس نظم کو پڑھ کر آپ کے کیا تاثرات ہیں بیان کیجئے۔ اس کا جواب آئے گا، اس نظم کو پڑھ کر بہت ہنسی آئی، حقیقت تو یہ ہے کہ پرانی کار درد سر ہوتی ہے، اس لیے اس پر سفر ندامت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا کویسچن نمبر 5، لغت کی مدد سے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے اعراب لگانے ہیں۔ پہلا لفظ آئے گا ندامت، التجا، مشقت، لغزش اور نوبت۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 6، دیے گئے خاکے کی مدد سے کہانی اور کہانی سے نتیجہ اخذ کر کے لکھیے، کہ یہ جو خاکہ دیا گیا ہوا ہے اس لحاظ سے اس کی کہانی لکھنی ہے اور پھر اس کہانی کے لحاظ سے اس کا نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ اس کا جواب آئے گا، کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے، کچھوا بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا اور خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا غرور تھا، وہ کچھوے کا بار بار مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن کچھوے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ مجھ سے دوڑ کر مقابلہ کرو، جو جیت گیا وہ فاتح ہوگا۔ خرگوش مان گیا، مقابلہ شروع ہوا، خرگوش دوڑ کر بہت آگے نکل گیا، کچھوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرگوش درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا سے اسے نیند آ گئی۔ کچھوا وہاں سے گزرا اور خرگوش کو سوتا پایا اور آگے نکل گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی تو وہ جیت کے نشان کی طرف دوڑا، مگر یہ کیا، کچھوا وہاں پہلے سے موجود تھا، کچھوا جیت کر فاتح بن گیا تھا۔ نتیجہ، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، مستقل مزاجی جیت کا سبب ہے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہیں تو بندہ جیت ہی جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا کویسچن نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کا تعلق اسم ذات کی کن اقسام سے ہے؟ جو ان سے پہلا والا لفظ ہے بطخ، اس کا آنسر آئے گا اسم جنس۔ اب جو دوسرا ہے یہ بھی اسم جنس، تیسرا ہدہد یہ بھی اسم جنس۔ اب اس سے نیکسٹ ہنچن، اس کا آنسر بھی آئے گا اسم صوت۔ میں اس کا آنسر آئے گا اسم صوت۔ اگلا قلم،
یہ بھی آئے گا اسم اعلیٰ کمپیوٹر، اسم اعلیٰ پیچکس، یہ بھی آئے گا اسم اعلیٰ کلہارا، اسم اعلیٰ بندوقیں، اسم اعلیٰ کوئی اعلیٰ ہے اس لیے اسم اعلیٰ، اور سپہر یہ اسم ظرف زباں۔ یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 7 کا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8۔ مندرجہ ذیل عبارت میں سے متضاد الفاظ تلاش کریں اور نیچے دیے گئے کالموں میں لکھیں کہ یہ جو عبارت دی گئی ہوئی ہے اس میں سے الفاظ اور ان کے متضاد جو سے ہیں وہ لکھنے ہیں۔ عبارت کی ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب جو سے وہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اس کا آنسر آئے گا صبح، اس کا متضاد آئے گا شام، ویران آباد۔ یہ دیکھیں صبح یہ لکھا ہوا ہے صبح، اس کا متضاد شام وہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اسی طرح اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے ویران اور اس کا متضاد آباد وہ یہ لکھا ہوا ہے دن رات، سرد گرم، زمین آسمان، سپید اس کا سیاہ، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے سفید لکھا ہے، اس کا متضاد آئے گا سیاہ۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 9۔ ایک پیراگراف لکھیے جس میں کسی واقعے کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ اس کا جواب آئے گا میں ششم جماعت میں تھا، میں نے تقریر میں حصہ لیا، جماعت میں استاد صاحب کو تقریر سنائی تو سب نے واہ واہ کی۔ جس دن جلسہ تقسیم انعامات تھا اسٹیج سجا ہوا تھا، مہمان خصوصی تشریف لائے تو میں پریشان ہونے لگا، اتنے لوگوں میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، میرا نام پکارا گیا تو اسٹیج پر چڑھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، میری آواز بھی کانپنے لگی، سب دوست احباب ہنس رہے تھے، میں نے السلام علیکم کی جگہ شعر پڑھ دیا اور آدھا شعر روک کر سلام کر دیا، جلدی جلدی تقریر کی اور نیچے اتر آیا، مجھے بہت ندامت ہوئی، بعد میں دوستوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ یہ تھا اس کا جواب، اور یہاں پر ہم نے یہ والا سبق جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔